بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے بیت المقدس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دو صاحبزادے عطا کیے تھے۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جو مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے اور یہ اللہ کے نبی تھے۔ دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ ارض شام میں جا کر آباد ہوئے اور یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل تھا، ان کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام یہ اللہ کے نبی تھے اور یہ مصر چلے گئے تھے۔ کس طرح مصر گئے، کیا واقعہ پیش آیا، یہ آپ سب کو بہت زیادہ معلوم ہے۔ مصر جا کر اللہ نے انہیں بادشاہی عطا فرمائی۔ ان کے بعد اور بھی بہت سے بادشاہ آئے۔ مصر کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ فرعون کہلاتے تھے۔ اس طرح بہت سے فرعون وہاں ہوئے۔ جس فرعون کا ذکر قرآن کریم میں ہے وہ فرعون بنی اسرائیل پر غالب آیا تھا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور ہر طرح کے ظلم و تشدد ان پہ روا رکھا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا اور مقابلہ کروایا۔ پھر موسیٰ کے مقابلے میں فرعون دریائے نیل میں غرق ہوا اپنے لشکر کے ساتھ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ جب اچھی طرح زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ اب جہاد کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے قوم کو جہاد کا حکم دیا اور کہا کہ اپنے آبائی وطن جہاں پہ قوم عمالقہ کا قبضہ ہے ارض شام میں، وہاں جہاد کیا جائے اور اس پہ قبضہ کیا جائے۔ لیکن بنی اسرائیل، جس کو اللہ رب العزت نے معجزے دکھلائے، خون، ٹڈی اور میڈکوں کے عذاب دکھلائے، اور اللہ نے انہیں بہت ساری مدد فرمائی، یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی کہ آپ ہمیں جہاد کا حکم کر رہے ہیں، آپ جائیں اور آپ کے رب جائیں اور وہ جہاد کریں، ہم جہاد میں نہیں جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غمزدہ ہوئے اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ، اس قوم سے ہمیں دور فرما، اس قوم کو ہم سے جدا فرما، اب اس قوم میں زندگی گزارنا میرے لیے محال ہے۔ چنانچہ اس کا اثر یہ ہوا کہ جب یہ لوگ انکار کیے تو انہی میں سے دو آدمی جو انعام یافتہ اور ہدایت یافتہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے
اس قوم سے کہا کہ جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کی بات مانی جائے اور جہاد کیا جائے، یقیناً اللہ رب العزت ہم کو ان پر غالب فرمائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے جہاد سے انکار کیا۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب 40 سال فتح نصیب نہیں ہوگی، اب 40 سال یہ قوم فتح یاب نہیں ہوگی، اور اسی وادی میں 40 سال بھٹکتے رہیں گے۔ پھر وادی تیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ اسی حال میں ان کی وفات ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت ان کے بعد ایک پیغمبر کو بھیجے، تو یہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں کرتے؟ آپ ہمیں جہاد کا حکم کریں، جہاں قوم عمالقہ ہمارے آبائی وطن پہ قابض ہے، ہم ان سے جہاد کریں گے۔ چنانچہ وہ پیغمبر کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ جہاد نہیں کر پاؤ گے، یہ صرف تم بات بنا رہے ہو۔ آخرکار انہوں نے جہاد کا حکم کیا، اور طالوت جو متقی، پرہیزگار اور اللہ کے خاص بندے تھے، ان کو آپ نے کمانڈر بنا دیا۔ لیکن انہیں کمانڈر بنانا تھا کہ بنی اسرائیل کے لوگ مخالف ہو گئے اور کہا کہ نہیں، یہ تو غریب ہے، کمزور ہے، ہم لوگ ان کی کمانڈری میں نہیں لڑیں گے اور ان کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ بہت کمزور ہے۔ چنانچہ حضرت جو پیغمبر تھے انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہم نے انہیں کمانڈر بنایا ہے، تمہیں ماننا پڑے گا۔ بہرحال انہیں سمجھا بجھا کر ان کی کمانڈری میں ان کو رخصت کیا۔ راستے میں انہیں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت سخت امتحان لیں گے، جو اس امتحان میں کامیاب ہوں گے وہی جا کر اس جالوت بادشاہ سے مقابلہ کر پائیں گے۔ وہ یہ ہوگا امتحان کہ جب وہ نہر قریب آئے گی تو سارے لوگوں پر پیاس کی شدت بڑھ جائے گی، پیاس کے مارے بے تاب ہو جائیں گے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پیاس کی شدت ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ لڑنے کے قابل ہوں گے، البتہ تھوڑا سا پانی پینے کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ جب وہ نہر قریب آئی اور یہ لوگ نہر کے پاس پہنچے اور پیاس کی شدت ہوئی، تو بہت تھوڑے ایسے تھے جنہوں نے پانی بہت کم پیا اور نہر کو عبور کیا، لیکن بہت سے ایسے بھی افراد تھے جنہوں نے اس حکم کو نہیں مانا اور شکم سیر ہو کر پانی پیا اور کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی، اور بہت تھوڑے لوگ تھے جو لڑنے پہ آمادہ ہوئے۔ چنانچہ جب لڑنے کی باری آئی تو ادھر جو بادشاہ تھا جس کا نام جالوت تھا، وہ بہت زیادہ موٹا تازہ اور مضبوط انسان تھا،
اس کی ہیبت بہت زیادہ تھی، چنانچہ جو لوگ پانی پی لیے تھے زیادہ وہ دور ہو گئے، اور جو لوگ پانی نہیں پیے تھے، بہت تھوڑا پیے تھے، تو وہ ان کے مقابلے میں آئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر کیا تھا، جان توڑ کر لڑے، اور اس میں ایک شخص جس کا نام داؤد تھا، انہوں نے ایسا مقابلہ کیا اور جالوت کو اپنا ہدف بنایا۔ وہ متقی تھے، بہادر تھے، اور لڑائیوں کا تجربہ رکھتے تھے، چنانچہ وہ اس کو ہدف بنایا جالوت کو، اور اس کو قتل کیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان سے ایسا خوش ہوئے کہ انہیں نبی بنا دیا، اور انہیں کمانڈر بھی بنا دیا، اور پھر وہاں پہ وہ بادشاہی کرنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ کمانڈر وہ ہو جو متقی کے ساتھ ساتھ لڑائیوں کا تجربہ بھی رکھتا ہو۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام وہاں حکومت کرنے لگے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ یہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا جائے، لیکن وہ کر نہ سکے۔ ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے اس کام کو شروع کیا، اور چونکہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری دولت دی تھی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ ہوا پہ، جن پہ اور پرندے پہ ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ اللہ نے ان سب کو ان کے تابع کیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں لہراتا تھا، ہوا میں وہ پرواز کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کے ذریعے بیت المقدس تعمیر کرنے کی شروعات کی، اور کم و بیش 7 سال میں بیت المقدس بن کر تیار ہوا۔ واقعہ یہ تھا کہ بیت المقدس کے بننے سے، یعنی مکمل ہونے سے 1 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے بادشاہی تخت پہ، بادشاہی کرسی پہ، اور لاٹھی سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، اور جنات پوری آب و تاب کے ساتھ کام میں مشغول تھا۔ چنانچہ انہیں موت آئی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کو پیارے ہوئے، انتقال ہو گئے۔ پر اللہ رب العزت کو یہ دکھانا تھا اور جنات سے کام لینا تھا۔ وہ لاٹھی کے سہارے، حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے، یا روایت میں آتا ہے کہ بیٹھے رہے، بہرحال لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ 1 سال تک وہ کھڑے رہے۔ موت 1 سال پہلے آ گئی، لیکن سال بھر تک کھڑے رہے۔ جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ نے دمک کو حکم دیا، وہ لاٹھی کو چاٹا، لاٹھی کو وہ کھا گئی وہ دمک۔ پھر سلیمان علیہ السلام زمین پہ دھڑام سے گر گئے۔ پھر سارے لوگ دوڑے، دیکھا تو یہ انتقال کر چکے ہیں، پتہ چلا یہ سال بھر پہلے انتقال ہوئے۔ چنانچہ جو جہیں تھا اس کو وہیں چھوڑ کر جنات بھی فرار ہوئے، جب تک بیت المقدس کی تعمیر ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہی ہیکل سلیمانی کہلاتا ہے، اور یہ مسجد اقصیٰ بھی کہلاتا ہے۔ اسی کا نام بیت المقدس بھی ہے، اور یہ فلسطین میں ہے جو ارض شام ہے۔ اور اس بیت المقدس میں بہت سے انبیاء آئے اور دعا کیے، بہت سے انبیاء نے عبادت کی، اور
آج تک یہ ہیکل سلیمانی جو ہم بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ کے نام سے جانتے ہیں، یہ فلسطین میں موجود ہے اور یہ 3 مذہب کے ماننے والوں کے لیے مقدس ترین جگہ ہے، جو آج یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پاک گھر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔